عمل صالح خود بخود انسان کو قابل تعریف بنا دیتا ہے اور نیک انجام از خود ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود اور ملعون ہوا۔ وہ شخص سب سے بہترین زندگی بسر کرتا ہے جو اپنی ضروریات کے لیے کسی غیر پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ایک لمحے کے واسطے اللہ کا ہو کر رہنا خلق زمین آسمان کے اعمال سے بہتر ہے۔ سردار بننا چاہتے ہو تو حرکت و عمل اور جد و جہد کو اپنا معمول بناؤ۔ ظالموں کے ساتھ رہنا بجائے خود جرم ہے۔ جلد بازی حماقت ہے اور یہ بدترین انسانی کمزوری ہے۔ حرص سے آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ بلند درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہو مگر عفو و درگزر سے کام لے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ ذلیل وہی ہے جو بخیل ہے۔ اچھے اخلاق 10 ہیں، زبان کی سچائی، پڑوسی کی حفاظت، سائل کو دینا، مہمان نوازی، باطل سے جنگ کے وقت حملے میں شدت، صلہ رحمی، حقوق العباد، احسان کا بدلہ، شرم اور حیا۔ ایسی کوئی بات نہ کہو جو تمہاری خود عزتی کو کمزور کرے۔ اپنی حق سے زیادہ اجر کی امید نہ رکھو۔ لوگوں کی تعریف اپنے عمل اور کامیابیوں سے حاصل کرو اور سستی و کاہلی کے ذریعے خود کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ہے جو انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دے۔ حق کے راستے پر ثابت قدم اور مضبوط رہو، چاہے یہ راستہ دکھ اور آزمائش سے بھرا ہوا ہو۔ اگر تم کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے تو کم از کم اپنے عمل میں آزاد اور دیانت داری رہو۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کے لیے صرف ایک زبان کا کھیل ہے۔ وہ اس وقت تک دین کو اپناتے ہیں جب تک کہ وہ ان کے مفاد میں ہو۔ جب آزمائش آتی ہے تو صرف چند ہی سچے دیندار باقی رہتے ہیں۔ خبردار، ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کے گناہوں کی فکر میں رہو اور اپنے گناہوں سے غافل ہو جاؤ۔ اس پر ظلم کرنے سے بچو جس کا تیر خلاف خدا کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ جو شخص تمہیں تمہاری خامیاں آئینہ دکھا کر بتائے وہ تمہارا سچا دوست ہے، اور جو چاپلوسی کرے اور تمہاری خامیوں چھپائے وہ تمہارا دشمن ہے۔ دانائی تبھی حاصل ہوگی جب حق کے راستے کی پیروی کی جائے گی۔ مہربانی انسان کو بلند کرتی ہے اور وفاداری شرافت کی نشانی ہے۔ علم کا طلب کرنا تمہیں حکمت اور بلندی کی طرف لے جائے گا۔ جلد بازی بے وقوفی ہے۔ جہالت کی علامتوں میں سے ایک بے عقل لوگوں سے بحث کرنا۔ جب تم مایوس ہو جاؤ اور کوئی راستہ نہ دکھائی دے تو صرف لچک اور مشکلات کے مقابلے میں اعتدال ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا، عزت دار اور عالی مرتبہ شخصیت کی کیا بنیاد ہے؟ تو اس نے فرمایا، زبان کو قابو میں رکھنا اور نیک اعمال کرنا۔ جب کوئی فقیر تم سے مدد مانگتا ہے تو اس کی خودداری مجروح ہوتی ہے تو پھر اس کی عزت نفس کو مزید مجروح نہ کرو۔ رشتہ داروں سے ملاقات اور تعلق قائم رکھنا عمر میں برکت اور زندگی میں وسعت لاتا ہے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے اللہ اسے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں صحت کا خیال رکھو۔ اگر فقر، بیماری اور موت نہ ہوتی تو انسان کسی کے سامنے نہ جھکتا۔ کسی غم زدہ کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہ کرو، تم جنت کے حقدار ہو۔ اپنے آپ کو کسی کمتر چیز کے بدلے فروخت نہ کرو۔ جو دنیائی لذتوں پر قناعت کرے وہ حقیر اور کمینگی پر راضی ہو۔ بردباری انسان کا زیور ہے، وعدے کی پاسداری شرافت کی نشانی ہے، اور دوسروں سے میل جول جو اللہ کی نعمت ہے۔ خاموشی انسان کی زینت ہے۔ شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو خیمے میں جمع کیا، چراغ گل کیا اور فرمایا، سن لو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، اب تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، تم سب جا سکتے ہو۔ مگر ان میں سے کوئی ایک بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر نہ گیا۔ عزت کے ساتھ موت ذلت کے ساتھ کی زندگی سے بہتر ہے۔ اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر کسی کو نہیں جانتا، اور اپنے اہل بیت سے زیادہ معزز اور محبت کرنے والا کسی کو نہیں جانتا۔ اللہ تمہیں تمہاری احسان مندیوں کا اجر عطا فرمائے۔
یوم عاشورہ پر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، صبر کرو اے معزز لوگوں، موت محض ایک پل ہے جو ہمیں مصیبت اور خسارے سے نکال کر وسیع جنت اور دائمی نعمتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے نزدیک حق کی راہ میں موت سراسر خوشی ہے اور ظالموں کے تحت زندگی گزارنا جہنم میں رہنے کی مترادف ہے۔ میری تحریک کا مقصد معاشرے کی اصلاح اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے۔ یزید نے مجھے ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں یا تو تلوار اٹھانی ہے یا اس کی بیعت کر کے ذلت برداشت کرنی ہے، لیکن ہمارے لیے ذلت ناممکن ہے۔ اللہ، اس کے رسول، مومنین اور میرے معزز خاندان کبھی ذلیلوں کی اطاعت کو ترجیح نہیں دیں گے۔ عزت کے ساتھ موت ہی ہمارا راستہ ہے۔ اے ابن آدم، کچھ دیر کے لیے رک کر سوچو اور خود سے سوال کرو، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ اور شہنشاہ؟ کہاں ہے وہ جو کھنڈرات آباد کرتے، کھائیاں کھودتے، درخت لگاتے اور بستیاں بساتے تھے؟ کہاں ہے وہ جو مال جمع کرتے رہے، آخر کار وہ اپنا مال چھوڑ کر دوسروں کے لیے چھوڑ گئے؟ سب کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔